اس آیت میں اللہ تعالی حضرات انبیاء اور رسل کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رسولو، پاکیزہ اور حلال طیب چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ گویا دو باتیں ہیں، ایک پاکیزہ چیزوں کا کھانا اور دوسرے نیک اعمال کرنا۔ ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء اور رسل کو حکم دیا گیا۔ یہ بات صرف مشورے کے طور پر نہیں بلکہ حکم کے طور پر کہی گئی ہے، ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس آیت میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ امر کا صیغہ ہے، اور عربی قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے امر کا صیغہ حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کا حکم دینے کے لیے فعل امر کا استعمال ہوتا ہے، تو گویا پاکیزہ چیزوں کے کھانے اور نیک اعمال کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور حکم بھی کسی عام انسان کو نہیں بلکہ انبیاء اور رسل کو دیا گیا ہے۔ جس چیز کا انبیاء اور رسل کو حکم دیا جائے، ظاہر ہے وہ چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، اور انبیاء سے نیچے کے درجے کے عام لوگوں کے لیے تو ان پر عمل کرنا کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی ان دونوں چیزوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے اس حکم کی جتنی تعمیل ہوتی ہے اتنا ہی انسان کی یہ زندگی کامیاب بن جاتی ہے، اور اس کی حشر کی زندگی بنتی اور سنورتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں، طیب اور حلال مال میں برکت رکھی ہے۔ چوریوں میں، ڈکیتیوں میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ دیوبند میں کسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، اور ان کا معمولی سا کام تھا، وہ جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، اور دیوبند شہر میں لا کر کوئی ایک خاص جگہ تھی جہاں لکڑیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی، یہ وہاں لا کر اپنی وہ لکڑیاں بیچ دیا کرتے تھے، اور جو قیمت اور جو منافع انہوں نے طے کر دیا تھا وہ اس پر ہی پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ یعنی گاہک پہچان والا ہو یا کوئی اجنبی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، جو قیمت اور جو منافع انہوں نے اپنے سامان کا طے کر دیا تھا، سب سے انصاف کے ساتھ وہی منافع لیتے تھے، معمولی سا منافع لیتے تھے، اور پورے سال کماتے کماتے آخر سال میں اتنا بچ جاتا تھا کہ جس سے وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کیا کرتے تھے۔ پورے سال بھر کی کمائی کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ کسی طرح اپنے گھر کا گزر چلتا رہتا تھا، اور سال گزرتے گزرتے تھوڑا تھوڑا بچاتے بچاتے سال کے آخر میں صرف اتنا بچتا تھا جس سے وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ حالانکہ غریب آدمی تھے، معمولی سا ان کا گھر تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ پورے سال ان کے دعوت کا انتظار کرتے تھے، اور جب وہ دعوت کے لیے آتے تھے اور تاریخ طے کر دیتے تھے تو اساتذہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے اس دور کے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جب اس بزرگ کے یہاں ہم جاتے تھے اور اس کے یہاں کھانا کھاتے تھے، تو کھانا کھانے کے بعد، وہاں کھانا کھانے کے بعد اگلے 40 دن تک کی جو ہم نمازیں پڑھتے تھے، ان نمازوں میں نورانیت ہی کچھ اور ہوتی تھی، روحانیت ہی کچھ اور ہوتی تھی، استحضار کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی تھی۔ اس بزرگ کے یہاں کھانا کھانے کے بعد
نمازیں پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، دوسرے نیک کام کرنے میں جو سکون ملتا تھا، جو لذت ملتی تھی، وہ عام دنوں میں نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے اس زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ کا تاثر ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں جو غریب تھا، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں، شہر میں، لیکن چونکہ حلال کماتا تھا، حلال کھاتا تھا، اور اسی تھوڑی تھوڑی کمائی کی شکل میں آخر میں جو بچ جاتا تھا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی، اسی سے وہ دعوت کر دیتا تھا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام بخشا تھا، یہ عزت بخشی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ پورے سال ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ تو حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حلال مال جب بدن میں اترتا ہے، جسم کا حصہ بنتا ہے، تو اس جسم میں، اس بدن میں بھی روحانیت اور نورانیت داخل ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے نیک اعمال کرنا نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتا ہے، بلکہ نیک اعمال میں اسے لذت ملنے لگتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا، وہ اپنے زمانے کے امام گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ چار مشہور امام گزرے ہیں، جن کی فقہ کو ماننے والے، جن کو فالو کرنے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ حرم شریف کے جو ائمہ ہیں یا وہاں کے عام لوگ ہیں، وہ حنبلی ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں، اور ہم لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں انہیں حنفی کہا جاتا ہے، یعنی ہم مسائل میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مالکی کہے جاتے ہیں جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں، اور کچھ شافعی کہے جاتے ہیں، کیرلا وغیرہ میں یہاں بھی رہتے ہیں، تو وہ امام شافعی کو ماننے والے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ چاروں امام ہیں، چاروں برحق ہیں۔ تو اس وقت عرض یہ کرنا ہے کہ امام شافعی استاذ تھے، اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد تھے، اور دونوں ہی اپنے زمانے کے امام تھے۔ تو ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کی دعوت کی، اور اپنے شہر کے علماء سے، اپنے شاگردوں سے، دوسرے معزز لوگوں سے کہا کہ میرے یہاں فلاں تاریخ کو امام احمد بن حنبل کی دعوت ہے، وہ اگرچہ میرے شاگرد ہیں لیکن وہ بھی اپنے وقت کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بڑا مقام بخشا ہے، اس لیے جب وہ آئیں تو ہم سب کو ان کی شان کے مطابق، ان کی شایان شان، ان کا استقبال بھی کرنا ہے۔ چنانچہ جو تاریخ طے تھی، اس تاریخ پر جب امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو حضرت امام شافعی نے اور ان کے علاقے کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے، عوام نے، خواص نے، بلکہ وقت کے بادشاہ نے اور وزراء نے، سب نے مل کر بہت ہی شاندار طریقے سے امام احمد بن حنبل کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، اور پھر بڑی شان کے ساتھ حضرت امام شافعی انہیں اپنے گھر لے گئے۔ رات میں جب دسترخوان لگا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے معمول سے زیادہ کھانا کھایا، اور اتنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا جو ان کا اپنا معمول نہیں تھا۔ اپنے معمول کے خلاف، اپنی عادت کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اتنی دیر تک کھایا کہ سارے لوگوں کو حیرت ہونے لگی۔ لیکن بہرحال کسی کی زبان پر شکوے شکایت کی اس وقت کوئی بات نہ آئی کہ آج اپنے مزاج، اپنی عادت، اپنے معمول کے خلاف وقت کے امام نے یہ کیا کر دیا۔ بہرحال کھانے سے فارغ ہوئے، کھانے سے، نماز سے فراغت کے بعد انہیں جس جگہ سونا تھا، آرام فرمانا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے وہاں ایک مصلی بھی بچھا دیا، اور ایک لوٹا پانی سے بھر کر بھی رکھ دیا، تاکہ تہجد کے لیے جب اٹھیں گے تو وضو کر لیں گے اور تہجد کی نماز ادا کر لیں گے۔
تو جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آ کر لیٹے اور ساری رات لیٹنے کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں بستر سمیٹنے کے لیے اور وہ سامان لینے کے لیے جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس لوٹے میں پانی جوں کا توں رکھا ہوا ہے، اور مسواک جو رکھی ہوئی تھی وہ بھی جوں کی توں رکھی ہوئی ہے، نہ مسواک کا استعمال ہوا ہے اور نہ لوٹے کے پانی کا استعمال ہوا ہے۔ جب امام شافعی گھر میں آئے تو ان کی بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ تو اپنے شاگرد کے بڑے قصیدے پڑھتے تھے کہ اتنے بڑے مقام کے حامل ہیں، رات تو انہوں نے سب سے پہلے تو سب سے زیادہ کھایا، اور دوسرے یہ کہ جب یہ سوئے تو ایسے سوئے کہ انہیں اٹھنے تک کی توفیق نہ ہوئی، مسواک اپنی حالت میں ہے، لوٹا اپنی حالت میں ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے رات میں کچھ نہیں کیا سوائے سونے کے۔ تو امام شافعی کو بھی بڑی حیرت ہوئی، تشویش ہوئی۔ جب امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو امام شافعی نے، جو ان کے استاذ بھی تھے، اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ بچیاں اور کچھ دیگر لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ معمول سے زیادہ کھایا، اور دوسرے یہ کہ نہ لوٹے کے پانی کا استعمال کیا، نہ مسواک کیا، یعنی رات بھی اسی طرح سونے میں گزار دی۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو آپ کا معمول نہیں ہے، یہ تو آپ کا مزاج نہیں ہے، یہ تو آپ کی عادت نہیں ہے، آپ تو نماز تہجد کے پابند انسان ہیں۔ تو اب جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی جواب میں، اپنے استاذ کے سوال کے جواب میں، وہ ہمارے اور آپ کے سننے سے تعلق رکھتی ہے، عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ادب کے ساتھ فرمایا کہ استاذ جی، بات یہ ہے کہ جب میں دسترخوان پر آیا تو آپ کے یہاں چونکہ روزی حلال ہے، طیب ہے، تو دسترخوان پر حلال کھانے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور برس رہا ہے، اس دسترخوان پر، آسمان سے اس دسترخوان تک نور ہی نور ہے۔ ایسی روحانیت، ایسی نورانیت میں نے کسی دسترخوان پر کبھی دیکھی نہیں تھی، اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ اتنا پاکیزہ، اتنا نورانی کھانا شاید زندگی میں اس کے بعد کبھی نصیب نہ ہو، اس لیے جتنا ہو سکے یہ کھانا کھا لو، اس کھانے کی برکتیں، رحمتیں سمیٹ لو۔ اس لیے میں نے زیادہ سے زیادہ یہ کھانا کھانے کی کوشش کی، اور اتنی کوشش کی کہ جب تک بالکل ہمت نہیں ٹوٹ گئی اس وقت تک کھاتا رہا۔ اور چونکہ حلال روزی تھی تو اس نے اندر جانے کے بعد بھی کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ اس کھانے کے بعد روحانیت میں، جسم کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، چستی پہلے کے مقابلے اور زیادہ پیدا ہو گئی، اور رات میں اس کھانے کے بعد اور نماز پڑھ لینے کے بعد جب میں بستر پر دراز ہوا تو اتنا سکون تھا، اتنا اطمینان تھا کہ دن بھر کے سفر کی تھکاوٹ کو میں بھول گیا تھا۔ حالانکہ لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، لیکن اس کھانے کے بعد وہ تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی تھی اور نیند بالکل رخصت ہو کر رہ گئی تھی۔ جب نیند نہ آئی اور ہر طرح سکون اور اطمینان تھا تو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا۔ ساری رات نیند نہیں آئی، قرآن میں، حدیث میں غور و فکر کرتا رہا، اور یہ پہلی رات تھی، حلال کھانا کھانے کی برکت تھی کہ صرف ایک رات میں قرآن اور حدیث میں غور کرتے کرتے میں نے 100 ایسے مسائل قرآن اور حدیث سے نکال لیے کہ جن مسائل کی طرف خود میرا ذہن پہلے کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ اندازہ لگائیے، وقت کا امام جسے پوری دنیا جانتی ہے، اس کا یہ تاثر ہے کہ رزق حلال کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ پوری رات قرآن حدیث میں غور کرتا رہا، اور غور و فکر کے نتیجے میں 100 مسائل جو عوام اور خواص کو پیش آنے والے ہیں تنہا ایک رات میں حل کر لیے۔ تو یہ رزق حلال کی برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ہے، بہرحال فرشتے تو ہیں نہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بڑے بڑوں سے ہو جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے،
اگر یہاں سب فرشتے ہوتے کسی سے گناہ سرزد نہ ہوتے تو پھر توبہ کا دروازہ کھولے جانے کی اور اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیے جانے کی ظاہر ہے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہاں رہنے والے غلطیاں کریں گے، معاملات میں، عبادات میں، ہر جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے یہ توبہ کی شکل موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں چوریاں بھی ہو جاتی ہیں، ڈاکے بھی پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی چوری ہو جائے، کوئی سامان غائب ہو جائے تو بہرحال دعائیں بھی کرنی چاہیے، بزرگوں سے دعائیں کرانی چاہیے، اور بھی اس مال کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، رپورٹ وغیرہ لکھوانا، اپنے تعلقات کو استعمال میں لانا، بھاری بھرکم لوگوں کو بیچ میں ڈالنا، جو کچھ کر سکتا ہو کرنا چاہیے۔ اسباب و وسائل کے بندھن میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو باندھا ہوا ہے، تو اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا یہ شریعت کے روح کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن بھروسہ، توکل، ایمان مسبب الاسباب یعنی اللہ پر رکھا جائے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے تو کوششیں کرنی چاہیے کہ کسی طرح سامان واپس آ جائے، لیکن اگر کوششیں کرنے کے باوجود وہ مال واپس نہ آئے تو پھر زیادہ پریشان بھی نہ ہو، بلکہ اس کا ایک آسان طریقہ بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دل سے اس کو معاف کر دے، دل سے معاف کر دے۔ اگر حلال روزی ہے، حلال مال ہے، چوری ہو گیا اور دل سے معاف کر دیا ہے تو انشاءاللہ دیر سویر مال واپس آئے گا، اور اگر مال واپس نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنے بڑا چڑھا کر مال اسے واپس عطا فرمائیں گے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک دیندار تھا، اور اس کے یہاں ایک ہی گائے تھی جس سے گزارا چلتا تھا۔ ایک دفعہ رات میں چور آئے اور وہ گائے اٹھا کر لے گئے۔ یہ صبح کے وقت جس سے بیعت تھا اپنے شیخ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضرت جی ایک ہی گائے تھی، دودھ اچھا دیتی تھی، اسی سے گزارا ہوتا تھا، رات چور آئے اور لے کر چلے گئے، تو آپ دعا کر دیں، آپ اللہ والے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس پر میں عمل کروں میری گائے مل جائے۔ تو اس بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے وہ جو چور کر لے گیا ہے نا اس کو معاف کر دو۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ گائے لے کر چلا گیا، میں تو آیا تھا اس لیے کہ میرے لیے دعائیں ہوں گی، وظیفہ بتایا جائے گا۔ کہنے لگا حضرت میں تو آپ سے دعائیں کرانے کے لیے آیا تھا، وظیفہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، آپ تو الٹا اس کو معاف کر دینے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ان کے شیخ نے پھر فرمایا کہ دل سے معاف کر دو، ویسے معاف نہیں، دل سے معاف کر دو۔ لیکن تو شیخ کا جب یہ حکم سنا تو دل سے معاف کر دیا۔ کہنے لگا حضرت کام تو بڑا مشکل ہے، اوکھا ہے، لیکن جب آپ کا حکم میں تو معاف کر دیتا ہوں۔ اب یہ جب گھر گیا تو صبح کیا دیکھتا ہے کہ وہی گائے کھونٹے کے ساتھ واپس گھر پر موجود ہے، یعنی چوروں نے جس کھونٹے کے ساتھ اسے اپنے گھر پر باندھا تھا وہ گائے وہ کھونٹا بھی اپنے ساتھ لے کر واپس اپنے مکان اپنے مالک کے یہاں آ گئی۔ اب یہ بڑا حیران ہوا، دوبارہ اپنے شیخ کے یہاں پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت جی اب یہ گائے واپس آ گئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ خود واپس آئی بلکہ کھونٹا بھی ساتھ میں لے کر آ گئی ہے۔ اب میں اس گائے کا کیا کروں، کیونکہ میں نے تو معاف کر دیا تھا، اور اس طرح یہ گائے گویا اسی کی ہو گئی تھی، کیونکہ جب معاف کر دیا اور دل سے معاف کر دیا تو چیز سمجھو اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب باز پرس ہوگی کہ تو نے فلاں کا سامان کیوں چرایا تھا، اور جب اگلا ہی کہہ دے کہ میں نے معاف کر دیا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو یہاں چور کو جب اس نے خود معاف کر دیا تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ میں نے تو معاف کر دیا تھا، گائے اس کی ہو گئی تھی، اب میں اس گائے کا کیا کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ گھر لے جاؤ، اس کو باندھ دو، اس کا دودھ استعمال کرو اور اچھی طرح زندگی گزارو۔ تو مرید نے کہا کہ پیر جی معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مجھے سمجھاؤ۔ تو اس وقت ان کے شیخ نے، مرشد نے بات کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ وہ جو چور تھے وہ ناجائز کھانے والے تھے، جائز کمائی کا ان کے یہاں کوئی تصور تک نہیں تھا، اور آپ کی کمائی جائز کی تھی، اور ناجائز والوں کے یہاں جائز نہیں چل سکتا۔ جب تک آپ نے ان کو معاف نہیں کیا تھا
اس وقت تک یہ گائے ان کے لیے ناجائز تھی، اور ناجائز لوگ ناجائز چیز کو استعمال کر رہے تھے، بلکہ اگر تم معاف نہ کرتے تو یہ ناجائز چیز ہو سکتا ہے آگے وہ بیچ بھی دیتے، پیسے بھی بنا لیتے، لیکن جب تم نے معاف کر دیا تو اب یہ ناجائز چیز یعنی گائے ان کے لیے جائز ہو گئی، اور ناجائز لوگوں کے یہاں جائز چل نہیں سکتا۔ حرام خوروں کے یہاں حلال جگہ نہیں بنا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا انتظام ہوا کہ یہ گائے وہاں سے رخصت ہو کر واپس آپ کے یہاں آ گئی۔ تو رزق اگر حلال کا ہے، وہ اگر چوری بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو دل سے معاف کر دینا چاہیے، اس کی برکت سے وہ چیز دیر سویر واپس آ جاتی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، ایک رائے پور کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔